اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ ماشاءاللہ اس بار تو 1500 درود پاک پڑھنے کی ہمیں ترغیب ماہ میلاد میں دلائی گئی ہے، ماہ ربیع الاول میں دلائی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پڑھ رہے ہوں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر ہم اس ماہ پاک میں مزید برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اگر ہم اس میں اپنے ساتھ کاؤنٹر رکھ لیں اور یا تسبیح رکھ لیں یا جو ایک فنگر تسبیح آتی ہے وہ اگر اپنے ساتھ رکھ لیں تو انشاءاللہ اس سے میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے کہ اس میں آپ کو ہمیں یاد آتا ہے اور ہم کئی دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ پھر توجہ رہتی نہیں ہے۔ تو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے پاس ایک کاؤنٹر اگر رکھ لیں، میرے پاس کاؤنٹر ہے تو صحیح انشاءاللہ نکل آئے گا، بلکہ ہے 100% ہے، جیب میں رکھتا ہوں۔ یہ کاؤنٹر آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یہ اس میں کوئی ہماری وہ کمیشن وغیرہ نہیں ہے، نہ میرا کوئی بزنس ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے، لیکن یہ ایک نیکی کی دعوت ہے۔ اب جب مثال کے طور پر ہاتھ میں جیسے اپنے موبائل ہوتا ہے تو جب موبائل ہوتا ہے تو بار بار دیکھنے کا بھی دل کرتا ہے، کہیں آپ موبائل رکھ دیتے ہیں تو اوہ یہ موبائل کدھر ہے، پتہ نہیں کتنے میسج آ گئے ہوں گے، تو ہاتھ میں کس ہوتی ہے نا تو وہ اپنا کام یاد دلاتی ہے، موبائل اپنا کام یاد دلاتا ہے کہ مجھے دیکھ تو صحیح، وہ ٹائم مجھے دیکھا نہیں، زیارت نہیں کی۔ تو اب جس کے انگلی میں تسبیح ہوگی نا تو یہ تسبیح ہو یا جو بھی مطلب آپ یہ تسبیح رکھ لیں، کوئی بھی ایک تسبیح وغیرہ آپ کے اگر ہاتھ میں ہے تو تسبیح الحمدللہ ہمیں یاد دلاتی رہتی ہے کہ ہمیں کچھ پڑھنا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ موبائل اور چابی ان کی جگہ جیب میں اور حقیقت میں تسبیح کی جگہ ہاتھ میں۔ ہوا یہ ہے کہ تسبیح والوں کے بھی تسبیح جیب میں اور موبائل اور چابی ہاتھ میں۔ تو میں نے جب سے یہ کہنا شروع کیا ہے، جو ابھی میں نے جیسے کہا، تو عادت چونکہ ہو جاتی ہے ہاتھ میں موبائل رکھنے کی اور ہاتھ میں چابی رکھنے کی، تو پھر یاد آتا ہے تو پھر موبائل چابی جیب میں ڈال کر پھر تسبیح نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو ثواب ملتا رہے گا اور ہم پڑھتے رہیں گے۔ تو آپ گھر میں بھی جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان سب سے میری درخواست ہے کہ اپنے پاس تسبیح ضرور رکھیں۔ کچن میں بھی آپ کام کرتی ہیں تو اگر کوئی اور رکاوٹ نہیں آتی اور کوئی کام کرنے میں آپ کو زیادہ اس میں نہیں آتی، لیکن عادت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا۔ تو ایک انگلی میں آپ اپنی تسبیح رکھیں۔ آپ پھر ایک کر کے دیکھیے، ابھی تو ماشاءاللہ 12ویں شریف کے دن چل رہے ہیں نا، آپ کر کے دیکھیے اور پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کو تسبیح انگلی میں رکھنے، ہاتھ میں رکھنے اور اس دوران پھر کام یعنی پورے دن کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہوا ہے نہیں۔ اس طرح آپ آفیسز میں ہوتے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، واٹ ایور آپ کا جو بھی مصروفیت ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کا اہتمام کیا، تسبیح اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک یہ نہیں اور بھی کاؤنٹر بھی آتے ہیں جو آپ کو جس میں آسانی ہو، سہولت ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اب ایک بار کر کے دیکھیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو یہ بات یاد آئے گی کہ یار اس سے الحمدللہ ہماری جو ذکر کرنے کی جو عادت تھی یا ذکر کرنے کا جو معاملہ تھا اس میں اضافہ ہوا ہے، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ذکر و درود ہماری زبان پر جاری رہے۔ امیر سنت کا بڑا پیارا شعر ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میرے ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے کا انداز اور ذکر کرنے کا جو آپ کی سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے اس پر کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں سے معصوم اور رب تعالیٰ کے محبوب ہونے کے باوجود اللہ پاک کی یاد اس کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے. سفر ہو یا کوئی اور کیفیت ہو، تنہائی ہو یا لوگوں میں ہو، صحت اور امراض جب بیماری اگر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتی، الگرد کیسی ہی حالت ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہتے. چنانچہ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں یہ بھی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہتے تھے. اور ہمارے علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کبھی بھی ایک کلمہ بھی، ایک حرف بھی فضول ادا نہ ہوا. اپنے رب کی رضا کی بات ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی. یہاں تک کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سواری سے اترتے، سفر پر جاتے، سفر سے واپس ہوتے، بیت الخلاء میں جو ٹوائلٹ کہتے ہیں جیسے ہم داخل ہوتے اور نکلتے، مسجد میں آتے جاتے، جنگ کے وقت، آندھی بارش بجلی کڑکتے وقت ہر حال میں دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری رہتی تھی. یہ تھی سیرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی اور غمی کے اوقات میں، صبح صادق طلوع ہونے کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، مرغ کی اذان کو سن کر یا گدھے کی کہیں سے آواز آتی، غرض کون سا ایسا موقع تھا کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا نہ پڑھتے. آپ کی زبان پر دعا جاری ہوتی، اللہ کا ذکر جاری ہوتا. دن ہی میں نہیں بلکہ رات کے سناٹوں میں بھی برابر دعا اور ذکر الہی کا سلسلہ جاری رہتا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں اس طرح دعا کیا کرتے تھے کہ ذکر کی اور شکر کی طرف جو ایک مدد کے لیے ایک دعا تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ دعا بھی اللہ پاک کے حبیب نے جو کی تعلیم سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ کریم تو اپنے ذکر، اپنے شکر، اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کیا کمال کی بات ہے نا. اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یعنی کون سا امتی، کون سا غلام ہے جو یہ نہیں کہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں. آپ کی محبت تو ایمان کی شرط ہے، بلکہ مطلب اس کے ہے نا اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اعلیٰ حضرت خطبات رضویہ میں ملتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و کریمی اور کرم دیکھیے کہ آپ اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، کوئی اس طرح فرمایا کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اور پھر اس کے بعد یہ دعا تھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی نماز کے بعد یہ دعا ضرور کیا کریں. جیسے مثال کے طور پر نماز آپ نے فرض نماز پڑھ لی، جیسے میں نے امیل سنت کو دیکھا ہے کہ فرض نماز ختم ہونے کے بعد آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یہ درود و سلام ہو گیا، اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ کی حمد ہو گئی، نبی پاک پر صلاۃ و سلام بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، درود و سلام ہو گیا.
استغفرullah استغفرullah استغفر، پھر 3 بار استغفار، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. یہ دعا ہو گئی ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور یہ دعائیں کتابوں میں اسی طرح لکھی ہوئی ہیں کہ فرض نماز کے بعد اس طرح بھی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز پاک کو یوں بیان کیا گیا ہے. اور میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد اس طرح دعا کرتے ہیں. یہ میں نے بیان کیا کیونکہ لاکھوں کروڑوں ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو امیر سنت سے محبت کرتے ہیں اور امیر سنت کو دیکھتے ہیں کہ آپ کس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سنتیں وغیرہ سب امیر سنت نے کتنی اپنی اداؤں سے اور اپنے انداز سے ہمیں پہنچائی ہیں. تو یہ ایک انداز بھی امیر سنت کا ہے کہ آپ دعا فرض نماز کے بعد اس طرح کیا کرتے ہیں. تو اس میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا بھی آپ بھی یاد کر لیں. یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما. کتنی اچھی دعا ہے کہ اس سے ہم اللہ پاک کے ذکر کی مدد مانگ رہے. اللہ تو ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے، اللہ پاک ہم تیرا شکر ادا کرے اس کی توفیق دے، اور تیری اچھی عبادت کر سکیں اس پر تو ہماری مدد فرما. یہ یاد کر لیں آپ تمام عاشقان رسول، عاشقان میلاد اس کو یاد کر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر مبارک اور کا ایک انداز میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات کا انداز تھا، جو آپ کی سیرت سے آپ کی عبادت کی جو ہمیں کچھ نہ کچھ میں آج کے سلسلے میں بیان کروں گا. کہ یہ بہت طویل بیان ہے، مگر ظاہر ہے کہ وقت کے اندر میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں بیان کروں. اور حضرت ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے. ایک دن ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کریم نے آپ کے سبب آپ کی اگروں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں اے عائشہ افلا اکونو عبدا شکورا، افلا اکونو عبدا شکورا، کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جو انداز تھا، یہ ہمیں کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہیں. اور ایسی کئی عبادات کا بیان اور آپ کی عادات اور آپ کی خصوصیات کا بیان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین سے ہمیں ملتا ہے. اگر آپ حدیثیں پڑھیں اور آپ ان کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے. اس سے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو لیے بھی یہ درس ہے کہ جن کی زندگی کا جو حصہ گھر میں گزرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے انداز، گھر کی جو آپ کی عادات مبارکہ ہوتی تھیں، گھر میں کام کے تعلق سے، حسن اخلاق کے تعلق سے، اپنی ازواج کے ساتھ گفتگو کے تعلق سے، ان کے ساتھ خوش طبعی کرنے کے تعلق سے، پھر ساتھ اپنی عبادات کے تعلق سے، اپنی عبادات کے تعلق سے بھی یہ گھر میں دیکھتے ہیں نا. آپ کی بیوی بھی آپ کو آپ کے گھر میں دیکھتی ہوگی، آپ کی امی آپ کو آپ کے گھر میں دیکھتی ہوگی، آپ کی بہنیں آپ کو گھر میں دیکھتی ہوں گی، آپ کے بھائی بھی آپ کو گھر میں دیکھتے ہوں گے، ایون کہ آپ کی اولاد بھی آپ کو گھر میں دیکھتی ہوگی. تو یہ سب گھر میں دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ گھر میں کیسے ہیں. اگر آپ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رضا کے لیے گھر میں نماز پڑھنے والے، گھر میں عبادت کرنے والے، گھر میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے، گھر میں نرمی سے بات کرنے والے، گھر میں مسکراہٹ کے ساتھ رہنے والے، ایک اچھے خوبصورت انداز و مزاج کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے والے، آپ یقین مانیں اللہ پاک کی رحمت سے آپ سے آپ کے گھر والے محبت کریں گے. صرف محبت نہیں کریں گے، گھر والوں کے دلوں میں آپ کی عقیدت پیدا ہوگی، آپ کا احترام پیدا ہوگا. ان کی زبان آپ کے ساتھ کلام کرتے ہوئے سوچے گی کہ میں ان کے ساتھ کیسے کلام کروں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کر کے دیکھ لیجئے
کہ جب لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے نہیں کہ میری عبادت کا یا میرے کچھ مقام و مرتبے کی ان کے پر مطلب بات جمے گی، یہ نہیں. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. آپ کر کے دیکھیں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہو، آپ گھر میں غیبت سے ڈرتے ہو، گھر میں آپ چگلی سے ڈرتے ہو، یعنی یوں تو یہ ہمیشہ عادت ہونی چاہیے، لیکن گھر کے اندر اسپیشلی میں تو پر آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ ماہ میلاد یہ دین ہمارے لیے بہت سارا پیغام لے کر آتے ہیں. اور میرا موضوع جو ہے سیرت رسول اللہ کی، اس میں یہ بات بالکل ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک کیسا ہوا کرتا تھا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی صفات اور آپ کی خوبیاں بیان کی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی خوبیاں اور آپ کی صفات بیان کی، دیگر ازواج کی طرف سے جو آپ کی خوبیاں اور صفات بیان ہوتی ہیں، یہ گھر کے اندر کی باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ان امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ذریعے پتہ چلی. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز پاک کو دیکھا تو ہمارا گھر میں کردار ایز اے مرد، ہمارا گھر میں کردار کیسا ہے؟ آپ بیٹے ہیں، شوہر ہیں، والد ہیں، سسر ہیں، آپ کا گھر میں کردار کیسا ہے؟ یعنی یہی نانا، دادا، سسر، والد، بھائی، بیٹا، اسی طرح کی کچھ مرد جو ہوتے ہیں ان کی اپنے رشتے کے گھر میں کوئی نہ کوئی ان کی حیثیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کیسے ہیں؟ تو ہماری زبان، ہمارا انداز، ہمارا کردار، ہماری عبادات، ہمارے اخلاقیات، یہ اس میں باقاعدہ تبلیغ ہے، یہ خود ایک نیکی کی دعوت ہے. اسے دیکھ کر اگرچہ آپ نوجوان ہیں اور آپ کے گھر میں آپ سے بڑے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر ان بڑوں نے بھی انشاءاللہ سبق حاصل کرنا ہوگا اور کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوگا. اس میں آپ کا صبر، آپ کا شکر، آپ کی قناعت، آپ کے سنتوں پر عمل، یہ بہت میٹر کرتا ہے. جی ہاں، آپ کی حیا، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، یہ بڑا میٹر کرتی ہے. اگر ہم گھر میں اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر ہم دیکھیں کہ یار ہمارے گھر میں یہ عادتیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو دیکھیے گا اس کی برکتیں ملیں گی. اس کا آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو آپ اس کا انعام میرے رب نے چاہا، اس کا انعام آپ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دیکھیں گے، اللہ پاک نے چاہا. کہ آپ کے گھر والے آپ سے دعائیں کرائیں گے، آپ کے گھر والے آپ سے دم کرائیں گے. جی ہاں، ابھی تو کوئی دم کرنے بیٹھے تو اگلا ڈر جائے گا، نہیں بھائی آپ دم نہیں کرو ورنہ دم نکل جائے گا. تو کچھ تو بھی کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سیرت پاک کی جو میں نے آپ کے سامنے ایک پہلو بیان کیا ہے اسلامی بھائیوں کے لیے اسپیشلی، اور ان میں جو بھی کیٹیگریز ہیں مردوں میں، ان تمام کو اس بات میں غور کرنا چاہیے. اور گھر میں جتنی بڑی پوزیشن ہوگی، دادا، نانا، سسر ٹائپ کی، اور جیسے والد، یہ سب بڑی یہ ڈیزگنیشن ہے، بہت بڑے ڈیزگنیشن ہے، بہت بڑا عہدہ ہے. یہ فیملی ٹائپ سے دیکھا تو بڑا عہدہ ہوتا ہے. نانا پہ پڑ نانا سمجھ رہے نا آپ؟ تو جتنا بڑا آپ کا یہ منصب گھر میں ہوتا ہے نا، اتنی ہی بڑی آپ کی کردار کے ساتھ گھر میں سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آگے بڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے کہ آپ کو نماز سے بہت محبت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بہت محبت تھی. آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا. جب نماز کا وقت ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے، قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ. اتنی نماز سے میرے آقا کو محبت تھی. اور نماز میں آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے مجھے راحت پہنچتی ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ایک راوی کہتے ہیں، صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز کا ذکر کچھ یوں آپ نے کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز ادا فرما رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہڈیاں کی آواز ہوتی ہے. یعنی ایسا خشوع اور خضوع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں. نماز اللہ نصیب کرے ہمیں نماز پڑھنا.
اور نماز کی عادت ایک کاش ہمیں ہو جائے. آج یہ ہم جو پیارا مہینہ گزار رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں ہم اور سیرت کو سن رہے ہیں, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سیرت میں نماز کو کتنی امپورٹنس حاصل ہے اور یہ موضوع کتنا امپورٹنٹ ہے. آج ہمارے گھر میں بدقسمتی کے ساتھ نماز کا رجحان کتنا, اگر مطلب ایسے گھر کتنے جن میں سارے گھر والے نمازی ہوں, کتنے, سوچئے تو صحیح, ایسے کتنے گھر رہ گئے جن میں جتنوں پر نماز فرض ہے یا جنہیں نماز پڑھنی بھی چاہیے, اگر فرض نہیں ہے پھر بھی ان کی عمر ہے کہ ان کو نماز کم از کم پڑھنی تو ضرور چاہیے. تو ایسے کتنے گھر ہیں جن میں یہ سارے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں 5 وقت کی, بہت مشکل ہے. کم گھر رہ گئے, میں نہیں کہتا نہیں ہے مگر اکثر نہیں ہے, اکثر تو, اور ایک بڑی تعداد تو وہ ہے بدقسمتی کے ساتھ جس میں ایک بھی نمازی نہیں ملے گا. یعنی خدا نہ خواستہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو خیال ہی نہیں رہا کہ ہم پر نماز فرض ہے. جی ہاں, نماز فرض ہے, بلا اجازت شرعی نماز قضا کرنا حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے والوں, نمازی بن جاؤ, اسلامی بہنوں نمازی بن جاؤ. نماز کا وقت ہو, آپ کی پوری توجہ نماز کی طرف ہو. اور نماز کیسی, آئے ہائے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر نماز تہجد کے پابند رہے. راتوں کے نوافل کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے, کچھ دیر تک اٹھ کر نماز ادا فرماتے, پھر آرام فرماتے, پھر اٹھ کر نماز پڑھتے. تو یوں مختلف انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف روایتوں میں پائے جاتے ہیں. مگر رات کو آرام بھی ہوتا اور رات کو عبادت بھی ہوتی, رات کو آرام بھی ہوتا, رات کو عبادت کا سلسلہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز پاک رہا ہے. ایک روایت میں یہاں پڑھ رہا تھا, اللہ, تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد پڑھی. اچھا, اب نماز تہجد کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور سورہ نساء تک تلاوت فرما لی. ان کو لگتا تھا کہ آقا ابھی رکوع کریں گے, آپ کا ابھی رکوع کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلاوت فرماتے چلے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کر رہے تھے. راوی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں تسبیح ہوتی, اللہ پاک کی پاکی ہوتی, تو آپ تسبیح کرتے. اللہ پاک سے مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ پاک سے سوال کرتے, مانگتے. پناہ مانگنے کی آیت آتی تو آپ اللہ پاک سے پناہ مانگتے. پھر کہتے اللہ پاک, پھر کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم پڑھنے لگے. کہتے آپ کا رکوع آپ کے قیام تک, یعنی قیام جتنا کیا نا, اس قدر آپ نے رکوع کیا. پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہا اور طویل وقت تک کھڑے رہے, جو رکوع کے لگ بھگ تھا. پھر آپ نے سجدہ کیا اور سبحان ربی العالی پڑھنے لگے. آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے مقدار کے برابر تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے. کیسی تھی نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہم سے کہاں نماز پڑھی جاتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم سے کہاں عبادت ہوتی ہے. ہم تو جو نمازی ہیں ان کو بھی نماز میں کہاں خشوع اور خضوع آتا ہے. مارکیٹیں بھری پڑی ہوئی ہیں, مارکیٹوں میں مساجد ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنی مارکیٹوں میں اور ہمارے گھروں کے ارد گرد مساجد بنی ہوئی ہیں, اس کے گرد جتنے مسلمان رہتے ہیں جن پر نمازیں, اسپیشلی جن پر نمازیں فرض و جماعت واجب ہے, اگر سارے کے سارے مسجد میں آ جائے نا, آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, ہماری مسجدیں کم ہیں,
اگر میں خاص جیسے میں بھی کراچی میں ہوں، مجھے کراچی میں مسجدوں کی تعداد کا کچھ اندازہ ہے. بعض شہروں میں مساجد زیادہ ہیں، بعض شہروں میں مساجد کم ہیں، لیکن جہاں زیادہ مساجد لے لینا، ان مساجدوں کی تعداد کے برابر بھی اگر میں کلام کروں جو میری ناقص معلومات ہے اس کے مطابق، تو آج کی تاریخ میں بات کروں، اگر یہ مسلمان نمازی بن جائے نا تو آج ہماری مساجد کم ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا مساجد کیوں اتنی بناتے ہو، مساجد بنانی چاہیے، نمازی بنائیں. مساجد بنانے سے روکنے کے بجائے نمازی بڑھانے پر دھیان دیں کہ نمازی زیادہ ہوں. بڑے بڑے فاصلوں پر آج مسجدیں بنی ہوئی ہیں، کتنے لوگ سستی کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے. ہر ایک کو ایسی کوئی توفیق تو نہیں ملتی جو کئی کلومیٹر تک مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے. تو مسجد جتنی قریب ہوگی اتنے زیادہ نمازیوں کا رجحان مسجد کی طرف زیادہ ہوگا. سستی کا ٹائم ہے، غفلت کا دور ہے، مسجد دور ہے، جاتے ہوئے سستی ہوتی ہے کئیوں کو، جبکہ نہیں ہونی چاہیے، ہونی نہیں چاہیے، مگر ہے تو کیا کر سکتے ہیں. یہ مسجد کے تعلق سے کہہ رہا ہوں نا، بازار کون سا گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے. روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جانا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آنا. کاروبار کے لیے روز جاتے ہیں آپ، روزانہ 1.5 گھنٹہ جاتے 1.5 گھنٹہ آتے. اور جس کا گھر تھوڑا قریب ہو تو وہ 2 3 ٹائم کھانے کے لیے بھی گھر جاتا ہے، پھر دکان پر آتا ہے یا نہیں ہے. مگر مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہے کئیوں کا آزمائش ہے. یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری سستی ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے، مگر ایسا ہے. تو ہم نمازی بڑھائیں، اور جہاں مسجد نہیں ہے وہ مسجد بنائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی مسجد بناتی ہے. جی ہاں، یہ یوم دعوت اسلامی جو 2 سپٹمبر کو ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اللہ پاک نے چاہا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح مساجد کا سلسلہ رہتا ہے. انشاءاللہ آنے والی اتوار 31 اگست 31 اگست سنڈے اتوار انشاءاللہ 2:30 بجے انشاءاللہ ایک لائیو پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں، جس میں یہ یوم دعوت اسلامی کے عنوان پر ہوگا. اب چھٹی کا دن اتوار کو ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ 2:30 بجے دوپہر کو شروع ہوگا. یہ ایک ڈیوریشن اس کی طویل ہے. ہم عصر تک چلائیں گے، عصر کے بعد مغرب پر چلائیں گے، مغرب کے بعد انشاءاللہ عشاء کی اذان تک چلائیں گے. اور اس میں اللہ پاک نے چاہا تو مختلف اسلامی بھائی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، ہمارے بزرگ بھی ہوں گے، اور علماء مفتیان کرام ہوں گے، مبلغین ہوں گے، ہمارے پرانے سینئر اسلام بھائی ہوں گے. ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، سوالات کے جوابات بھی ہوں گے، کچھ تحفے تحائف ہوں گے، انعامات بھی ہوں گے. اور دعوت اسلامی کے دیگر کئی شعبوں کا آپ کو بہت بہتر اور خوبصورت طریقے سے تعارف بیان ہوگا. امیل سنت کی اس میں آپ کو ہم ویڈیوز دکھائیں گے، تاثرات دکھائیں گے، ہمارے شعبوں کا تعارف کرائیں گے، ان کی آپ کو ہم ویڈیوز دکھائیں گے. انشاءاللہ یہ جو اتوار کو جو یہ 2:30 بجے اتوار 31 اگست اتوار دوپہر 2:30 بجے سے جو پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، میری آپ سب سے درخواست ہے، یوم دعوت اسلامی کے یہ پروگرام ہے، اس میں ضرور آپ نے مدنی چینل پہ شرکت کرنی ہے اور دیکھنا. انشاءاللہ سے آپ کی دعوت اسلامی کی جو آپ کی محبت اللہ نے چاہا تو اس میں اضافہ ہوگا، اور دعوت اسلامی کے ذریعے دین کی خدمت کرنے کا مزید اللہ پاک نے چاہا تو جذبہ ملے گا، اور شاید آپ کو وہ باتیں بھی پتہ چلیں گی جو شاید آپ کو معلوم نہ ہوں. تو آپ نے ضرور اس پروگرام کو مدنی چینل پر دیکھنا ہے. سوشل ہمارے جو پلیٹ فارم ہے اس پر بھی یہ ہوگا پروگرام. انشاءاللہ اسی اسٹوڈیو میں کریں گے، اور ہمارے کئی اسلامی بھائی یہاں پر انشاءاللہ جمع ہوں گے. نعتیں بھی ہوں گی، اور آپ کی کالیں بھی ہوں گی، اور آپ کے تاثرات بھی ہوں گے انشاءاللہ. یہ مجموعی طور پر انشاءاللہ یہ پروگرام کا میں نے ایک تھوڑا سا آپ کو بیان کیا ہے، اور آپ کو ضرور اس پروگرام کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید انشاءاللہ بیان جاری ہے. محمود بھائی کیا سنائیں گے آج؟ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ذہن میں آ رہا ہے اور ذہن بن رہا ہے. مل کے خاص کبریا، ہائے ہائے، سنائیے. صلی اللہ تعالی علی محمد. مل کے خاص کبریا ہو، مل کے خاص کبریا ہو، مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، مالک ہر ما سوا ہو.
عقل عالم سے ورا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، ابتدا ہو انتہا ہو، یعنی آپ پہلے اور آپ آخر میں، وہی اول وہی آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. واہ. سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو، تم نماز جاں فضا ہو، سب بشارت کی عزا تھے، قیامت کی خوشخبریاں پہلے دیتے آ رہے انبیاء کرام، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خبر دی اور قرآن نے ان کی خبر کو بھی بیان کیا، اور احمد نام بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. واہ. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، سب بشارت کی عزا تھے، سب بشارت کی عزا تھے، تم عزا کا مدعا ہو، تم عزا کا مدعا ہو، اور سب تمہاری ہی خبر تھے، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم آخر مبتدا ہو، تم آخر مبتدا ہو. یہ مبتدا مؤخر ابتدا یہ ساری اب جو گفتگو بحث و اصطلاحات ہیں، یہ جو درس نظامی جن طلبہ کرام کو کرنے کی سعادت ملی ہے نا، وہ یہ مبتدا خبر اور یہ مؤخر وغیرہ یہ ساری ابحاث کو اور اس گفتگو کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، اور دیکھیں گے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے خوبصورت انداز سے ان لفظوں کو یہاں پر لیا اور کتنی خوبصورت اور پیارے انداز سے نظریے عقیدے اور آقا کی شان بیان کر رہے ہیں. سب تمہاری ہی خبر تھے، سب
تمہاری ہی خبر تھے، تم آخر مبتدا ہو، موسیٰ چرخ عیسیٰ، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی یہ دنا ہو، کیا مساوی یہ دنا ہو۔ دنا جو معراج کا جہاں ذکر ہے اور اس کے آگے کا جو ذکر ہے یہ، اور یہاں پر جو بات بیان کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف جانا، اٹھا لینا، یہ ایک ہے، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے ہیں، یہی ہوا نا؟ ہاں۔ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی یہ دنا ہو، کیا مساوی یہ دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں، سب جہت کے دائرے میں، شش جہت سے تم برا ہو، شش جہت سے تم برا ہو، سب تمہارے در کے راستے، سب تمہارے در کے راستے، ایک تم راہ خدا ہو، ایک تم راہ خدا ہو، سب تمہارے آگے شافع، سب تمہارے آگے شافع، تم حضور کبریا ہو، تم حضور کبریا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو، بارگاہ تک تم رسا ہو، کلس روزے کا چمچا، وہ کلس روزے کا چمچا، سر جھکاؤ کج کو لاؤ، سر جھکاؤ کج کو لاؤ، درے دولت پہ آئے، درے دولت پہ آئے، جھولیاں پھیلاؤ شاہ ہو، کیوں رضا مشکل سے تریے، کیوں رضا مشکل سے تریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا۔ اسی بحر پر ہے مصطفیٰ خیر الورا ہونا، اچھا دونوں ایک ہی بحر پر ہیں ماشاءاللہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید محبت ہمیں عطا فرمائے۔ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عبادات کا یہاں پر کچھ ذکر کر رہا تھا، تو روزوں کے تعلق سے بھی یعنی
فرض نمازیں اور یہ جو دیگر ہیں، اس کے علاوہ جو نفل عبادات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی، جیسے میں نے تہجد و نوافل کا ذکر کیا، ادھر رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نفلی روزے ہوا کرتے تھے، اس پر بھی حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ اب کبھی روزے نہ چھوڑیں گے، اور پھر آپ کبھی اتنے روزے چھوڑ دیتے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ آپ روزے کبھی نہ رکھیں گے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ نے سوائے رمضان کے کبھی بھی مکمل و مسلسل 1 مہینے کے روزے نہیں رکھے، اور نہ کسی ماہ میں آپ کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہر مہینے کے شروع میں 3 روزے رکھتے، اسی طرح 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے کسی بھی حالت سفر وغیرہ میں بھی ہوتے تو میرے آقا یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ 10 محرم شریف کا روزہ خود بھی رکھا کرتے اور رکھنے کے متعلق ارشاد فرماتے، اور اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ایک روزہ پلس کر لیں، 9 کا پلس کر لیں، یا 9 کا نہیں رکھتے تو 10 اور 11 کا پلس کر لیں۔ پیر و جمعرات کے دن کے روزے کا خاص خیال رکھتے، اور ان دونوں دنوں کے متعلق ارشاد فرماتے پیر و جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو، یعنی پیر شریف اور جمعرات یہ 2 روزے رکھنے کی بھی اس طرح ترغیب ارشاد فرمائے۔ پھر نیز ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر شریف کے روزے کے تعلق سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت او انزل علی فیہ، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن میں مبعوث ہوا یا مجھ پر قرآن نازل فرمایا گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ روزوں کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں بھی روزوں سے محبت سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی صوم وصال بھی رکھتے تھے، یعنی کئی دن رات کا ایک روزہ، مگر اپنی امت کو ایسا روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل، یعنی تم میں مجھ جیسا کون ہے، میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، مصطفیٰ ہے نا، وہ نام ہوا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ساتھ ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کا یہ آپ کی عادت مبارکہ اور سیرت مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے پاس سونا چاندی یا تجارت کا کوئی سامان یا مویشیوں میں کا کوئی ریور رکھتے ہی نہیں تھے، یعنی یہ سامان نہیں جمع رکھتے تھے، یہ جو بیان ہوا، بلکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا سب اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ رات بھر کوئی مال و دولت آپ کے گھر پہ رہ جائے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ خراج کی رقم اس قدر زیادہ آ گئی کہ وہ شام تک تقسیم کرنے کے باوجود بھی ختم نہ ہو سکی، تو آپ رات بھر مسجد ہی میں رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رقم تقسیم ہو چکی، تو آپ نے اپنے مکان میں قدم رکھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کچھ نماز کی کیفیت بیان کی، روزوں کی کیفیت بیان کی، صدقہ و خیرات کی کیفیت بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و دعا کرنے کے تعلق سے کچھ کیفیت بیان کی۔ یہ کچھ سیرت پاک کے یہ سمجھے میں نے پہلو آج بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ عید میلاد النبی کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اس میں جیسے میں نے کہا کہ جشن آمد رسول، ٹھیک ہے، ہماری خوشی ہے جشن آمد رسول ہم اس کو کہتے ہیں، ساتھ ساتھ مقصد آمد رسول، سیرت رسول، عادت رسول، کردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور پھر محبت رسول، عشق رسول، الفت رسول، ان سب کو ایک ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہوگا. اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے حبیب کے ارشادات، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا کرنا اور جن سے روکا ان سے رک جانا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک عبادت کی توفیق دے. نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، ذکر اپنی زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے، درود پاک سے تر رکھیں. اللہ روزے رکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. 12 ربیع الاول کو تو ایک بڑی تعداد عاشق رسول کی روزے رکھتی ہے الحمدللہ. جی ہاں، اور عیدوں کی عید ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر شریف کے روزے رکھنے کی جو ایک بات بیان کی کہ اسی دن میری ولادت ہوئی. تو یہ 12 ربیع الاول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، تو ہم بھی انشاءاللہ روزہ رکھنے کی نیت کریں گے. ہو سکے تو پیر شریف کا روزہ بھی رکھا کریں. اللہ توفیق دے جمعرات کا روزہ رکھیں. اور جیسے کہ ابھی میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ 3 روزے جو ہیں 13، 14، 15، یہ اللہ توفیق دے، یہ روزے نفلی روزے، ثواب ہے، رکھیں گے تو بہت ثواب ملے گا. اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ دیکھا مثل تیرا کوئی صورت میں، نصیرت میں. ان کا پیغام خبر ہے